الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألف مرة بعدد كل ذرة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الحميد. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درشی پڑھ لو سارے حضرات. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان، آدمی کا جسم کیا ہے
جس پہ شیدا ہے جہان، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں، موت کی پرزور آندھی جس دم اس سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی۔ یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لوں۔ اور سیدنا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، علاقے دی بزرگ شخصیت محترم مہر غلام حیدر صاحب دی وفات حسرت آیات دے اتے ایصال ثواب اور تعزیت دی خاطر تسو سارے حضرات میں عاجز اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ سب تو پہلے میں دعا کو ہاں کہ رب لم یزل محترم مہر صاحب کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرماوے۔ اللہ تو دعائے کہ اللہ رب العالمین محترم مہر صاحب مرحوم مغفور دی قبر کو جنت دے باغاں وچوں ایک باغ بناوے۔ تھوڑی کوئی ناراضگی ہے انہاں نال جو آمین نہیں ویاہ دے؟ دسو دے صحیح، یا زبان ہل دی دکھ دی؟ آمین آکھن نال دعا قبول تھی دی، آمین آکھن نال کیا تھی دی؟ دعا قبول تھی دی۔ اتنے سارے بندے بیٹھے ہوئے تھوڑی زبان نہیں ہلدی پئی۔ میں عرض کیتے میں اللہ انہاں دی قبر کو جنت دے باغاں چوں ایک باغ بناوے۔ مالک لم یزل تو دعا ہے کہ سونا رب ہر مومن مسلمان دا خاتمہ بالخیر فرماوے اور مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماوے۔ اے جانم دے باوجود
یہ دنیا دار فانی ہے، یہ دنیا دھوکے دا گھر ہے، یہ دنیا دی پوزیشن مچھر تے ڈامر دے آلنے دی طرح ہے، جڑا ہوا دے ہک جھونکے دے نال اڑ کرائیں تے پاسے ون پوندے۔ یہ سب کچھ جانن دے باوجود اساں اس دنیا دے مرغزارہ دے اندر لہو لعب دے اندر ایویں دل لایا ہوئے جو جیویں ای دنیا تو ونجنا ہی نہ ہوئے۔ دن رات اگر فکر ہے تو یہ فکر ہے کہ مال کیویں برسی، دولت کیویں برسی، بنگلہ کیویں برسی، کوٹھی کیویں برسی۔ جہاں بندے کو پوچھو مولوی صاحب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مولوی صاحب چھوٹے چھوٹے معصوم ہیں، مولوی صاحب بنا بچہ کیتے کریں دے ودے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کیا انہاں بچیاں نے کل خانی تے ستواں تے جمعرات کرن دے بعد 40واں جر لکیتے اون دے بعد سال بھر کدھیں اون باپ کو یاد کیتے جے زندگی بھر ایو رٹا لائی رکھے کہ میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے بچے۔ 40ویں دے بعد سال ہا سال وڈا کدھیں او بابا یاد آندے؟ بولو تے صحیح یار آندے؟ دنیا دیا بھول بھلائیاں اسا اس قدر مستغرق تھی دے ہیں، اس قدر ڈوبے دے ہیں کہ ول کوئی شے یاد نہیں رہ دی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جتنی فکر اولاد دی کیتی ہے، اگر اتنی فکر آخرت دی کروں ہاں، اتنی فکر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے پیش ہومن دی کروں ہاں، اتنی فکر اللہ تے اون دے حبیب کو راضی کرن دی کروں ہاں، تو میرا خیال ہے دنیا بھی سمر ونجے ہاں تے آخرت بھی سمر ونجے۔ حدیث پاک کی چاندے ایک بندہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھیاں صحیح فرمایا استغفار کیتا کر۔ بیا بندہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق دی کمی ہے، فرمایا استغفار کیتا کر۔ بیا بندہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آکھر نہیں منے دی، فرمایا استغفار کیتا کر۔ 4-5 لوگ آئے، اپنے اپنے مسائل پیش کیتے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار دسے۔ ایک صحابی عرض کریں دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرض دا دوا استغفار؟ صحیح نے فرمایا جیڑا بندہ زیادہ استغفار کرے سی رب دی ذات اون دی مغفرت کرے سی، اون دے اتو خوش تھی پوسی۔ پیچھے جرلے مالک اپنے نوکر تے خوش تھی پوندے، مالک اپنے غلام تے خوش تھی پوندے، وہ اون دے واسطے راحت دا سامان پیدا کرے دے، وہ اون دے واسطے آسانیاں دا سامان پیدا کرے دے، وہ اون دے واسطے مشکلات کو ختم کر دے دے۔ تو سب تو بڑی بات یہ ہے کہ اساں اپنے مالک کو تے اون دے حبیب کو خوش کروں گا۔ جنت نماز روزے دے اندر نہیں ہے، نماز دا تا حکم کیتا گئے۔ نماز دا کیا کیتا گئے؟ حکم کیتا گئے۔ روزے دا حکم کیتا گئے۔ یہ جڑے ارکان ہیں نا، یہ جڑے ارکان ہیں
جڑے طریقے نال کھڑے ہونے ہیں، رکوع کرے نہیں ہیں، سجدہ کرے نہیں ہیں، اگر کوئی غیر مسلم انگریز دیکھے وہ اکسی یہ ایکسرسائز کریں دے کھڑن، یہ دے جناب والا ورزش کھڑے کریں دن. اصل گالے حکم منن دی کی میں ایک بندہ اگر طلوع آفتاب دے ویلے نماز پڑھ دے تو سا کیا اکسو نماز ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی. اکسو این ویلے سجدہ حرام ہے. ایک بندہ عید والی دیوار روزہ رکھیں دے کیا اکسو جائز ہے ناجائز ہے؟ ناجائز ہے. وہ اکسی تو سارا مہینہ بکھے رہے وے میں ایک دیوار میں کو آدھے وے ناجائز ہے تو آدھا جائز ہا اکسوں اج دی دیوار چونکہ حکم کوئی نہیں تو اصل عبادت حکم منن دا نہ ہے. اللہ دے دے کہ میرا بندہ میرے حکم دی تعمیل کریں دے یا نہیں کریں دا. عمرے تے ویندن حاجی حج کرن ویندن حاجی اللہ سیاں دے فاخرانہ لباس اتارو، سر تے پگڑی آئی، ٹوپی آئی، گلاہ آئی، اتار دو. پیرے خصہ ہوئی، بہترین چپل آئی، نروزی فلاں اللہ سیاں کے یہ بھی اتار دو. میرا مالک سارے کپڑے لہاون نال دیکھو کیا ملے جو آکھی 2 گز دی کفنی پہنچا وہ بھی پاگی دیئے. فرمایا ہون میرے گھر دے چکر لاؤ، کچھ نہ کر سکو، چکر لے دے رہو. لگ گئے یہ پہاڑیاں دوڑ دے رہو، دوڑ کی دے ہون سر بھی منوا چھوڑو، سر بھی منوا چھوڑو. اللہ سارے سر مناول نالتے کول کیا لب گئے سارے ایک کپڑے لہوا کے تے 2 چادراں کفن دیاں پوا کے تے کو کیا مل گئے. فرمایا میں یہ دیکھنا چاہنا میرے حکم دی تعمیل کر رہے یا نہیں کر رہا. میرا آرڈر، میرا حکم سارے وچ عشاء ہے. اعتراض کرن واسطے تو سارے جمع تھی نہیں آئے. ایک اللہ والا آیا مسجد دے اندر، مول صاحب آزان دیتی ہے، نماز واسطے کوئی نہیں آیا. دائیں بائیں ڈٹھے، سجے کھبے ڈٹھے، کوئی نہیں آیا. اللہ والے پوچھے کوئی نہیں آیا؟ جی ہاں. اچھا ولا آزان دے. ولا آزان دیتی ہے. 50 بندہ کٹھا تھی گئے. مول صاحب خیر ہے یہ ڈبل ازانا؟ مول صاحب کیا وجہ ہے؟ دماغ صحیح ہے یہ ہونے ازان دیتی ولا ازان. اللہ والے آکھے بھائی پہلی ازان تے نماز واسطے تا کوئی نہیں آیا تے جھیڑا لاون واسطے 50 بندے آ گئے وے. اعتراض کرن واسطے 50 بندہ کٹھا تھی آئے بھئی کیوں دیتی ہے؟ ساڑے اندر اج ایشا گال آئی کھڑی ہے. اگر کوئی نیکی دی گال کرے چاہ وہ آدھے مول صاحب اپنی آپ نبیڑ بائی دی بات نہ چھیڑ، باسا اپنا جواب دے بڑے ایمیں نہیں تے برائی دی گال ہوئے. سگریٹ جو پیون لگوں ڈبی چوں ایمیں 2 سگریٹاں بندہ کٹھے سی، 3 بندے بیٹھیں تا 3 والا پیش کرے سی. ہیں سی جناب بھی شوق فرمے سو، جناب بھی یہ افیمی جو بیٹھے یہ جو ریوڑی تلڑے سی بڑے مٹھے انداز نال ہیں سی تھوڑا جیا منہ کوڑا فرمے سو، منہ کوڑا کرے سو. بھئی میں مقالہ نہیں ملے گا لیکن وہ آدھے سی سادہ تا پوچھن آکھن فرضا تے نماز واسطے دین واسطے کہیں کو آکھن. میں غلط عرض کر رہی ہوں بھائی، میں بھی توارے اس معاشرے دا بندہ ہاں، اس معاشرے دی عکاسی کر رہی ہوں. اجمار غلام حیدر صاحب دنیا تو رخصت ہوئے، کل خانی دے واسطے 5000 بندہ 6000 بندہ اس مقام دے اتے جمع ہو گئے. جو جناب بزرگ علاقے دا وڈیرا ہے، علاقے دا نمبردارا
اندے بیٹیاں دا منہ ہے اندے پتراں دا منہ ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں کدھیں اسا یہ خیال کیتے کہ اے منہ اسا اللہ کو بھی دکھاونے اے منہ اسا اندے حبیب کو بھی دکھاونے اور اس سے بغیر نجات ممکن نہیں ہے انہاں دی شفاعت دے بغیر نجات ممکن نہیں ہے جب تو تے میں قبر دے اندر لہائے بننے ہیں اتارے بننے ہیں باپ دا سوال نہیں ہونا ماں دا سوال نہیں ہونا گھر باہر دا سوال نہیں ہونا میرے دوستو بنگلے تے کوٹھیاں دا سوال نہیں ہونا سوال ہونے من ربک رب تیرا کون ہے سوال ہونے من نبیوک نبی تیرا کون ہے زندگی بھر رب کو سناتا نہیں ہے رب نال تعلق نہیں بڑھایا رب دے بارے کدھیں خیال بھی نہیں کیتا کہ اس اللہ دے سامنے ساری پیشی بھی ہونی ہے اس رب دے سامنے ساری حاضری بھی ہونی ہے اس رب دے سامنے اسا جواب دے بھی ہونے میں حدیث رسول پڑھیے تو نے سامنے میرے آقا نے فرمایا ما تزول قدم عبد ما تزول قدم عبد دہاڑ قیامت دے بندے دے قدم روک دیتے ویسن کھڑا دیتا ویسی اتھا بھیدے ودیئے ڈاکٹر نے آکھے صبح دوڑو دوڑ لائی ودیئے ڈاکٹر نے آکھے واک کرو اسم واک کرے دے ودیئے صبح سویرے سڑکاں دے ہوتے چودھری صاحبان ملک صاحبان افسر صاحبان وڈیرے وڈیرے لوگ جناب سڑکاتے دوڑ رہی ہیں ہمیں ہے کوئی کیوں ڈاکٹر نے آکے کھانا دیتے سے آدن چائچ مٹھا نہ پوائے کیوں ڈاکٹر نے روکے بھاجیچ گھیو نہ پوائے کیوں ڈاکٹر نے روکے عبادی شاہ سادے واسطے نہ پکائے کیوں ڈاکٹر نے روکے وہ جڑی شاہ ڈاکٹر نے روکیے اس ڈاکٹر دی حیثیت اس ڈاکٹر دی پوزیشن جرلے اٹھن لگ دیں گے آدھے ڈاکٹر صاحب کئی بئی شے کنے پرہیز ہوئے وہ بھی نسا چاہ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک عام جھے ڈاکٹر دی گال تمنی ہے پر کالی کملی والے امام الانبیاء سرتاج الانبیاء محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے شراب نہ پیوائے اسا نہیں منیا کوڑ نہ بلائے اسا نہیں منیا گھٹ نہ تلائے اسا نہیں منیا گھٹ نہ نہ پائے اسا نہیں منیا ملاوٹ نہ کرائے اسا نہیں منیا دھوکہ بازی نہ کرائے اسا نہیں منیا منافقت نہ کرائے اسا نہیں منیا میں غلط عرض کر رہی جی بھائی صحیح فرمائے من غشہ فلیس منا جڑا بھائی بندے نال دھوکہ کرے سی میں محمد دی امت چکائے نہیں اسا مننے ہر بندہ کوڑ تے جڑے بیٹھے کہے نا اللہ ہوتے چاہ دکاندار کو آکھے سے میاں ملاوٹ کیوں کی تھی مول صاحب ہی میں پوری نہیں پوندی اللہ تے رحم کریں دے اساں اپنے آپ تے آپ رحم نہ کریں دے اللہ تے بڑا رحیم ہے وہ تو شروع ہی تھوں کیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میرے نال شروع کرے دے پہوے میں کون ہاں میں رحمان بھی ہاں میں رحیم بھی ہاں ان دی رحمت دا رحمانیت دا رحیمیت دا اندازہ ہی تو نہیں لگ رہا کہ ایک مالک اگر اپنے نوکر کو ایک واری سڑیں دے وہ نہیں آندا دوجی واری سڑیں دے نہیں آندا تریجی واری انکار کریں دے یاد دفعہ تھی بھاجوان میرے کول کوئی تنخواہ نہیں تو کوئی نوکر ہے جڑا میرے سڑتے بھی نہیں آندا تے وہ مالک نہیں 5 واری سڑیں دے اساں اون دے سڑتے نہیں آندے کدیں ساری روٹی بند کیتی پانی بند کیتے کھانا بند کیتے نیندر بند کیتی ہے
لگ پتہ ونجے اگر ایک رات تو دوجی رات نیندر نہ آوے جسم ترٹ دے ڈاکٹر کو ویندے ہیں مول ڈاکٹر صاحب نیندر دیاں گولیاں بھی کھا دیاں وقت بھی نیندر نہیں آندی کتنا بڑا احسان ہے رب دا کہ سکون دی اطمینان دی نیندر سم دے ہیں وہ مالک نے قرآن ہی چاکھے کہ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا اسا نہیں توارے معاش واسطے کمامن واسطے وہ بڑھائے سے تے رات جڑی ہے آرام تے سکون واسطے بڑھائی سے اسا رات بھر گھر بیٹھے ہیں 12 بج گئے 1 بج گئے پتر علیحدہ لگا ہوئے بیوی کو خاوند دا خیال نہیں ہے بیٹیاں کو اماں دا خیال نہیں ہے بس دن رات جرلے دماغ تھک کے 12-1 بجے ٹن تھی سی ان دے بعد سن نہ صبح دی نماز نہ قرآن نہ تلاوت یہ ہے کوئی نہ بولو تے صحیح بھائی کتنے گھارن جڑے این دی وجہ کر کے اجڑ دے پائیں نہیں اجڑ دے پائے جی بھائی عزتاں دیاں بربادیاں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں کریں ایسا سوچے مولوی صاحب جدید دور ہے نواں دور ہے بھائی اس جدت انہاں آسانی واسطے آکھیا ہا یہ نہ آکھیا ہا کہ جو فحش چیزیں جو غلط چیزیں جو بری چیزیں اساں اون دے واسطے استعمال کروں نہیں سوچے ہو تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میری نصیحت دا میری گزارشات دا مقصد ہے کہ زندگی جو عارضی زندگی ہے اے زندگی جو چند روزہ زندگی ہے اے زندگی جدا پتہ بھی کوئی نہیں ٹائم اور رب نے تے مقرر کیتے لیکن سارے علم دے اندر نہیں ہے اصل لوگاں نے آخرت دی فکر نہیں کی تھی مرن دی فکر نہیں کی تھی قبر دی فکر نہیں کی تھی اے آج ابا جو دنیا تو رخصت ہو گئے بس اساں آ گئے لیکن دنیا دے اتے اس ابے کو راضی کرن دا کدیں خیال نہیں کیتا اس بابے دی رضا دے بارے دے اندر کدیں نہیں سوچیا آج پھل فروٹ بھی آوے سن ٹریاں چویج کے آوے سن سامان وہ بھی آوے سی کپڑے بھی بسترے بھی مولوی صاحب واسطے آوے سن لیکن زندگی دے اندر کدیں ابے واسطے اگر 4 اچھے سوٹ گھن کے آؤں تے بابا کتنا خوش تھی ویا جڑے 2 پھل فروٹ دے شاپر گھر دے اندر گھن کے آئے لکائی ودیں آئے جو ابا نہ دے گھنے بڑی اما نہ دے گھنے چھپا کے گدیاں میں آئے کہ دے واسطے ہیں بچیاں واسطے ہیں جڑا بنگلہ کوٹھی بنائی سے اچھا مکان بنائے سے اپنے بیڈ روم دے اندر ابے کو ننگا بننے دے بابا بڑھڑا تھی گئے تھکاں سٹینے تو حکا پینے تو بیڑے کھا دے تو کھنگ دے ساری نیندر دے اندر خلالان دے آدھے ہیں نہیں آدھے اللہ قلیل ہزاراں وچوں کوئی ایک ہوئے جڑا اس بوڑھے باپ دا خیال کریں دا ہوئے حدیث پاکی چاہوں گے توجہ میرے پاس سے کرائے ایک صحابی ہے بوڑھی اماں کو چاہ کے کعبے دا طواف کروے دے ودن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں انہوں کو عرض کریں دن میں اپنی اماں دا حق ادا کیتے کہ میں ایک بڑھاپے دی حالت دے اندر موڑیاں تے چاہ کے طواف کرائے آپ نے فرمایا اوہ اللہ دا بندہ جڑی ہی رات تو بچپن دے اندر بیمار ہمیں تے تیری اماں ساری رات تے کو چاہ کے کھڑی رہی ہے تیرا پیشاب دھون دی ہے تو ہی رات دا حق بھی ادا نہیں کر سکتا آج صاحب بے کو مال چھپا کے رکھے دے ہیں لکا کے رکھے دے ہیں بھائی سلیم صاحب ابا ٹور گئے حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ آیا کھڑے من عن میں ترجمہ عرض کر کے ختم کریں نا تھکتے نہیں بے گئے
جی بھائی حدیث رسول عرض کرے نا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک نوجوان ہے آکے عرض کرے دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابے نے میرے ابے نے میرے مال دے اندر تصرف کر گئے یعنی میرا مال کھا گئے میں اجازت نہیں دیتی میں بہر گیا ودا ہمیں میرا ابا میرا مال خرچ کر گئے توڑی عدالت دے اندر کیس گھن کے آیا کھڑا میرا فیصلہ کرو میرے ابے کل پوچھو میری اجازت دے بغیر میرا مال کیوں خرچ کیتے آج ونڈی کھڑے ہیں اساوی اے میرے بابے دا مال اے میرا مال اے چوکھر ابے دے ہن تے اے جناب میرے ہن اے سامان میرا ہے تے اے میرے ابے دا ہے ایمیں نہیں شادی کریں دا ونجے بابا بس بابا ساکو علیحدہ کر انج کر سارا توا پٹرول بھی علیحدہ ہوئے سارا گزارا توالے نال ہر گھر دی کہانی ہے کہ نہیں ہے جی بھائی نوجوان نے آ کے شکایت کی تھی کہ دی اپنے باپ دی میرے آقا نے فرمایا انس جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے نوجوان اپنے بابے دی شکایت گن کے آئے جا حوالی مدینہ دے اندر فلاں جگہ دے ہوتے اس نے بابے دا گھر حکم ون کیا تے کو کل چاش دی نماز دے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سنے دے پین حضرت انس کہن ون کے عرض کیتے نے بابا جان جی میں حضور دا خادمہ حضور دا غلامہ میرے آقا نے تو کو سجے کل چاشتی نماز دے بعد یعنی 10 بجے مسجد نبوی دی اندر آؤنے این بابے نے پوچھے خیر تے ہیں اور تے میں کو پتہ نہیں ہے ایک نوجوان آیا ہے ایسی شکل و شبات آئی ایسا چہرہ ہا ایسا قد وجود آئی آکے اپنے بابے دا شکوہ کر رہے آئی بس حضور نے فرمائے بابے کو صدقے آؤ بابا سمجھ گئے کہ اے نوجوان میرا بیٹا ہے شام ہوئیے رات آئیے جو ہی رات آئیے اے بابا اٹھی کے مسجد دے اندر آ گئے کتھا آ گئے مسجد دے اندر اگے زمانہ ہوں دہا اوکھا ویلا آوے ہا لوگ مسیت آوے نہیں کہ رب دے سامنے عاجزی کروں تضرع کروں روں دھوں جو سارا ماوا ملجا ٹھکانا ہر شے او کونے بولو نا اسا بیمار تھی ہوں ڈاکٹر دو بھج دے ہیں ڈاکٹر راکھے میاں اتو نہیں ملتان ونجو ملتان بھج دے ہیں ملتان آلے آدن اسلام آباد ونجو اتھا بھج دے ہیں اسلام آباد آلے آدن میاں سارا جواب ہے پچھا اچھا سیاں ہون اللہ علی گلی ہے یعنی پہلے اللہ ناراضی دے پہلے میں شروع تو جے اللہ کو یاد کروں ہاں اللہ قرآن چاکے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ جلے بیمار تھیں دے وے شفا میں دینا شفا کون نے دے دوائی تا ایک سبب ہے دوائی تا کیا ہے ایک سبب ہے اسباب اختیار کرنا سنت ہے اسباب اختیار کرنا کیا ہے سنت ہے دوائی کھانا بھی ہاں لیکن شفا کون دے سی اللہ یہ سارا یقین ہی نہیں بڑھنا ایمان ہی نہیں بڑھنا بابا جان رات دا ٹائم مسجد دے اندر آ گئے اللہ دے حضور اپنے مالک دے نال گفتگو شروع ہے لوگوں حدیث پاک دے اندر آئے دکھ کرے تکلیف کرے زبان بھی نہیں چلدی زبان نہیں ہلدی جو بھی عرض کریں دے دل نال عقیدہ ایمان آئی کہ انکا تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا
فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جو کچھ جان دے ظاہری جان دے تا اللہ جان دے، باطن جان دے تا بھی اللہ جان دے، اعلانیہ جان دے، میریاں تکلیفوں دکھوں کو تا بھی اللہ جان دے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اس بابے نے ساری رات رو رو کے اللہ دے حضور عرض داشتہ پیش کی تیاں، اللہ دے حضور اپنیاں درخواستہ پیش کی تیاں، لیکن دکھ کو لو تکلیف کو لو زبان تے کوئی لفظ نہیں گھن آیا۔ دروشی پڑھ بھائی۔ بس بزرگوں کچھ نہیں ہے۔ جی میں کریں دا بیان واقعہ بھی پورا کریں دا، بس تشریف رکھو۔ اتھائیں کھامنن یا اتھا ڈیونن؟ بولو تو صحیح یار، کہ تو آکو کھوامنن نا، ٹھیک ہے نا؟ لازے دے بعد ایک اتھا ہوزن اتھا اتھا گینا مردہ کوئی تک بڑھ دے، بولو تو صحیح یار، سچی گال تک کرو چاہنا نہیں مردہ۔ مولوی کو خوش کرنے واسطے کہ توڑے اگو رکھے سے میں ختم پڑھ سا انشاءاللہ، ان دا ثواب اللہ پاک پہنچا دے سی۔ یہ چیزاں نہیں ملنیاں، اتھا ثواب ملنے، ان دے بدلے جنت دے اعلیٰ کھانے ملنے، ٹھیک ہے نا؟ میں گزارش کر رہا ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں، بابا ساری رات اللہ کا حضور عرض داشتہ پیش کرے دا رہے۔ کچھ اشعار دی صورت دے اندر بھی عرب لوگ شعر اشعاری زیادہ کریں دے، انہاں اشعار دی صورت دے اندر رب دے سامنے اپنے دکھ بیان کریں دا رہے۔ جلے مجبور بندہ مستر بندہ رب دے سامنے رو پوے، اللہ دی قسم ہے رب دی قسم اٹھا کے آدھا پیاں کہ جیویں کوئی اماں گھر دی حویلی بہاری دے دی بدی ہوئے تے اندھا تازہ جمعہ ہویا بچہ رومن لگے، اماں دی ہتھان پسیج وین دیئے گد پسیجہ دے ان نال والی مائی کو آدیئے بی بی بہاری نپچہ ذرا میں کو لگ دے، میرا بچہ اٹھا پائے، میری بچی اٹھی پئیے، کیوں میری تھن پسیدی پئیے، اے میں کو نسیں دی کھڑی ہیں، جو میرا بیٹا روندہ پائے، میری بیٹی رو دی پئیے۔ اور لوگوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میں بچہ روے تے ماں دی تھن پسیج پو دیئے، ماں کو پتہ چل پو دے میرا اللہ اتنا بڑا رحیم و کریم ہے کہ اجن بندے دی اکھ دے اندر ایویں ہنج آ کے کٹھی تھی وے، رب دی رحمت بارش دی طرح چھم چھم وسن پائے وے دیئے۔ وہ اپنے بندے کو روندہ نہیں دیکھ سکتا، وہ قرآن دے اندر اعلان کھڑا کریں دے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله۔ کون مجبور دی سنن والا؟
جلے او مستر تے مجبور تھی کہ آدھے اللہ ہن کوئی آسرا نہیں، دنیا والے چھوڑ گئے، بھائی بند چھوڑ گئے، ماں باپ چھوڑ گئے، رشتہ دار چھوڑ گئے، دوست چھوڑ گئے، رب دے ہر کہیں چھوڑے، تے بھی میں کو چھوڑیا ہاں پر میں تے کو نہیں چھوڑیا۔ خدا دی قسم انہیں کدھی نہیں چھوڑیا، کدھی بھی نہیں چھوڑیا۔ صبح ہوئیے اے بابا حضور دی خدمت دے اندر آئے، لیکن ایندے آمن کلے پہلے توجہ کرائے، ایندے آمن کلے پہلے جبریل اگے حضور دی خدمت چایا بیٹھ سائیں نے جب بھی بابے کو ڈٹھے، کوئی قصہ کہانی نہیں عرض کر رہا، حدیث پاک دا ترجمہ کریں نہ بیٹھ، میرے آقا نے ڈٹھے فرمائے نے بابا کتھا گیا میں، کتھا گیا میں، تیرا بیٹا تے میرے کول آئے، تیرا پتر تے میرے کول آئے۔ آقا ہاں کل انس نے دسیائی میرا بیٹا توڑے کول آئے، میں ڈٹھم جب بیٹا توڑے کول آئے میں سپریم کورٹ اپنی درخواست دائر کرن گیا، میں اللہ دے کول چلا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے بابا تیرے اللہ نے تے کو خالی نہیں چھوڑیا، تیرے آمن کرو پہلے تیرے اللہ میرے کول سفارشی بڑھا کے جبریل کو بھیج دیتے۔ لوگوں سنائے، نوجوانوں سنائے، بڑھڑے کو پریشان نہ کیتا کرو، بڑھڑے دی دھاں اللہ دا عرش چیر کے بے دیئے۔ اللہ کو اس سفید والا نال اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، جبریل کو بھیجے۔ فرمایا میرے حبیب بابے دا میں سفارشیاں، کون سفارشی زور بولو، اللہ سفارش، میں سفارشیاں اس واسطے تھے میرے آقا فرمائے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رب دی رضا والد دی رضا دے اندر تے رب دی ناراضگی والد دی ناراضگی دے اندر۔ جی بابا اپنی بپتا سنا، اپنی کہانی سنا، حدیث پاک دے اندر آندے اے بابا کھن لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، بڑا میں کو پیارا ہے، یہ چھوٹا آئی ہی اماں فوت ہو گئی آئی، اماں فوت ہو گئی آئی، آقا دنیا والے آدھیان شادی کر جاؤ، میں آکھے نہیں میری توجہ تقسیم ہوئے سی، میں ہی کو پیار نال پالے، ہی کو پیار نال پوسے، ہی کو بڑا کیتے، ہی دی ہر خواہش تا احترام کیتے، یہ جو موہی جو کڑھیں گا میں محنت مزدوری واسطے بینا ہم ہی کو نال گو دی چاہی ودرا نام جو ایک سعادہ ہو میں وہ پورا کرے نہ ہم، میرا پھٹیا پرانا لباس ہونا ہو پر ایدے بستے نوے کپڑے گھن کے آنا ہم، میری پھٹی پرانی جتی ہوں دی، یہ الفاظ کھڑے حدیث پاک ہے، میری پھٹی پرانی جتی ہوں دی ہے، میں ایدے بستے نوی جتی گھن کے آنا ہم، الغرض جو اندی خواہش ہے خدا احترام کرے نام، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ اے جوان تھی دا آئے، میں بوڑا تھی دا گیا، اے تناور درخت بڑھنا گئے، میں جناب ضعیف ہونا گیا، کمزور ہونا گیا، آقا اے کمامن والا بن گئے، تے میں کھڑے دے ہوتے لگ گیا، بہ گیا، آقا وقت پوزیشنے دیئی، میں کو سڑے نام، میرے سڑے تے نہیں آدھا، میں کو پکڑے دا ہم، میرے پکار دا جواب بھی نہیں دے دا، دو واری سڑا ہاں، تریجی دفعہ متھے تے تریوڑی پا کے آدھا ہی، آدھا ہی کیا بات ہے، کیا گل ہے، اللہ دے نبی میں چپ کر کے خاموش سینے دا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو ماں دا پیار بھی دیتے، میں کو ابے دا پیار بھی دیتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں موقع تے ہوتے انہیں آکھے میں سفر تے وینا پیاں، دور دراز دا سفر ہے، چند مہینے لگ ویسن، میرے ایمال دا میرے اساز و سامان دا تو خیال کریں، آقا میں دے مال دا چوکی دارہ کرے نہ رہ گیا، لیکن میں بیمار پہ گیا، آقا میرے قوہ جواب دے گئے، میں ضعیف ہو گیا، کمزور ہو گیا،
میرے اندر ہمت سکت نہیں رہی کہ چیز دی آقا میں تے مجبوری دے نال ہی دے مالی چوں کچھ تصرف کیتے ہی دے مالی چوں کچھ خرچ کیتے آقا جب واپس آئے پہلے میں کو جھڑکا دیتی انس میرا مال کیوں خرچ کیتی پہلے میں کو جھڑکا دے دے بعد بل توارے کول آئے بس حدیث پاک دے اندر دے جب بابے نے یہ گل کیتی ہے آقا ہی میں کو جھڑکا دیتی ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دیا اکھائیں چوں ایویں ہنجو جاری تھین جی میں سوڑ ماں دیا بدلیاں بس دیا بڑھلے کو آکھے نے بابا چپ کر اور میں محمد دا جگر پھٹ دے رحمت للعالمین نبی راحت للعاشقین نبی سائیں دے اکھا مبارک لال انار دی طرح سرخے حدیث پاکی چاندے بلاخر میرے آقا نے فیصلہ صادر فرمائے سائیں نے فرمایا او نوجوان جڑا میری دربار شکایت گھن کے آیا ہمیں میں محمد دا فیصلہ اے ہے کہ انتا و مالو کا لے ابھی کا کہ اعتبار تو بھی تے تیرا مال بھی سب کچھ تیرے ابا دا ہے یہ جیویں چاہے تصرف کرے تے کو پوچھن دا اختیار بھی کوئی نہیں یہ حضور دا فیصلہ ہے کہ دا فیصلہ ہے زورل بولو چاہ جے نبی دا کلمہ پڑھے سے اون دا فیصلہ ہے جے نبی دے امتی ہیں اون دا فیصلہ ہے جے نبی کنے شفاعت کراونی سے اون دا فیصلہ ہے منے دے بولو تے صحیح اتھائیں تک گھر ونجڑ دے بعد ڈلہ چھنڈے کے ہر شے پاسے تھے ایویں نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں چند منٹ تولے زیادہ کی دن معذرت خواہاں لیکن اللہ دی قسم میں قرآن سنائے حدیث سنائیے آپ کوئی گال نہیں کی تھی میرا یہ وطیرہ نہیں کہ کہیں کو کوئی دکھ پہنچاواں تکلیف پہنچاواں میرا مقصد ہے اساں کہیں بھی مسلک نال تعلق رکھتے ہیں شیعہ ہیں سنی ہیں دیوبندی ہیں بریلوی ہیں اہل حدیث ہیں کچھ بھی ہیں سارے آؤ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی دا جھنڈا اٹھا میرے آقا دی غلامی چ نجات ہے سائیں دی نوکری چ نجات ہے قرآن ہدے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہو جو کچھ میرے پاک پیغمبر تو کو دے دیتے گھن گھنو جیندے کنے منع کر دیتے رک ونجو صحیح ہے غلط ہے ٹھیک ہے نا بھائی ایک ادھا منٹ توڑا میں صرف بیا گھنسا ادھا منٹ اس تو زیادہ نہیں یہ میرا درویش فقیر جیانات خان ہے غریب آدمی ہے اے ثنا خان رسول انہ دی خدمت کرنا ثواب ہو دے محبوب کل سونا ختم رسول جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا سبحان اللہ ایو محبوب کل سونا ختم رسول جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا عبداللہ دا چن لکھیاں دا سجن کیویں توحید نو ورتیندا گیا رنگ لیندا گیا ایو محبوب کل سونا ختم رسول جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا اس رام جمکے تلائی جھڑی ہلائی جھڑی چل پہلے اگر آمینہ دے چڑی آمینہ دے چڑی اے جیا پرزیا ہے رخ مصطفیٰ حسینہ دی حسن بھول ویندا گیا رنگ لیندا
دکھیاں دا سجن کیویں توحید نوں ورتیندا گیا رنگ لیندا گیا ذرا زور نال سبحان اللہ پر اکھیاں کوئی اکھیاں نے او جڑیاں نال حضور دے جڑ دیاں نہیں جڑ جاویں جڑیاں ایک واری لکھ موڑو کدی او مڑ دیاں نہیں پر جنہاں اکھیاں نوں ہمیشہ کر دی او دیدار کلو کدی تھڑ دیا نہیں ابراج نہ بیڑیاں دملا محمد ہوئی کدی انہاں دیا بیڑیاں لڑ دیا نہیں دیتا سرکار نے آ کہ حق دا پیام حق دا پیام کوئی فاران تے چڑھے کہ خیر الانام خیر الانام لا الہ دی چھری لا الہ دی چھری جس دل دے پھری پتھراں دے خدا بن ویندا گیا رنگ لیندا گیا عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن کیویں توحید نوں ورتیندا گیا رنگ لیندا گیا رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو بیان کی تھے جو تلاوت کلام پاک کی تھی تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ قل شریف درود شریف پڑھن میرے تو پہلے جو ختم قرآن پاک کیتے گئے گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو ذکر اذکار تسبیحات کیتن یا اللہ جو کچھ صدقہ و خیرات کیتے نے تحفتاً ہدیتاً حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر پیش کرے دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب محترم مہر غلام حیدر صاحب کو پہنچا اللہ انہوں دی قبر کو جنت دے باغیں جو ایک باغ بڑا سونا ربا انہوں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما پیارا ربا بحثیت انسان جو بھلاں لغزشاں خطاواں ہوئیں اپنی رحمت دے نال معاف چا فرما پیارا ربا یہ اتنے خاندانہ دے لوگ اتنے قبیلیاں دے لوگ تیری درگاہ دے اندر ہتھ اٹھا کے بیٹھن تھے انہاں دے اٹھے ہتھاں کو خالی نہ والا سونا ربا ساریاں دعاواں اس مرحوم دے حق دے اندر قبول فرما پیارا ربا جتنے دوست آئے بیٹھن جنہ دے والدین اعزاء اقربا رشتہ دار بھائی بند دنیا تو رخصت ہو گئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات یا اللہ سکو جیندے موئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے اندر رکھ خاتمہ اتے ایمان دے فرما مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرما سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا